السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی بخیر و عافیت سے ہوں گے اور مزید اللہ رب قدیر ہم تمام کو ایمان پہ رکھے اور ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے اور صحت و عافیت کی زندگی میسر فرمائے۔ معزز احباب اہل سنت، کافی دنوں سے بلکہ مہینوں سے یہ سلسلہ منقطع تھا کہ آڈیو کی شکل میں جو ایک مسئلے کے تحت آپ کی خدمت کی جا رہی تھی وہ کسی وجہ سے سبب سے بند تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب قدیر ہم کو، ہماری پوری ٹیم کو اس پر تسلسل کے ساتھ کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ مسئلے کو جب آپ جان لیں، سمجھ لیں، تو اپنے بھائیوں تک، اپنے قریبی لوگوں تک، اپنے دوست و احباب تک ضرور اس کو پہنچائے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ایک اچھی بات آپ دوسرے تک پہنچائیں گے، اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا اور آپ کے دوست و احباب کو بھی ہوگا کہ صحیح بات ان لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارا فریضہ بھی ہے، بلکہ ہمارے لیے رب قدیر نے قرآن مقدس میں جو فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس آیت کریمہ کے تحت ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف لائے اور برائی سے روکے، اور اس پر مزید ہمیں کوشش بھی کرنا چاہیے کہ ہم خود بھی اچھے بنے اور اپنے دوست و احباب کو، اپنے اہل خانہ کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ معزز احباب اہل سنت، آج میں آپ کے خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو ہماری زندگی سے وابستہ ہے، ہمارے کھانے پینے سے وابستہ ہے، کہ ہمارے معاشرے کے اندر روٹی توڑنے کا ایک مسئلہ کہ روٹی کو جب توڑا جائے تو 4 ٹکڑوں میں اس کو توڑ کر دسترخوان پہ بکھیرتے ہیں، بلکہ بعض جگہوں پر یہ مشاہدہ بھی ہوا کہ بہت سے لوگ جو ہے جب اپنے دوست و احباب کی دعوت کرتے ہیں تو دسترخوان پر روٹی رکھ دی جاتی ہے اور لوگ ان روٹیوں کو 4 حصوں میں ٹکڑے کر دسترخوان پر بکھیر دیتے ہیں۔ تو آیا یہ کہ یہ اس طرح کا عمل کہ روٹیوں کو توڑ کے رکھنا یا ایک روٹی کو 4 حصے میں توڑ کر دسترخوان پہ بکھیرنا، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اور یہ عمل ہم کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس ضمن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو فتاوی رضویہ شریف جو امام اہل سنت، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی فتاوی رضویہ شریف سے انشاءاللہ حوالے کے ساتھ پیش کروں گا۔ اس سے پہلے چند ایک بات یہ کہ انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم ہر 1-2 دن پر آپ کی خدمت میں ایک آڈیو کلپ کسی مسئلے کو پڑھ کر یا جو ہے ریکارڈ کر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس آڈیو کو، اس وائس کلپ کو اپنے دوست و احباب تک ضرور پہنچائے تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی ہمارا بھائی، ہمارا قریبی اس مسئلے کے تحت کام نہ کر اپنی منمانی یا عوام کی باتوں میں آ کر کسی غیر شرعی کام میں مبتلا ہو تو وہ غیر شرعی امور کو چھوڑ کر صحیح راستے پر گامزن ہو جائے اور جو ہے صحیح طریقے پہ عمل کرنے کا اس کو ثواب بھی ملے، تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور آپ کے دینی بھائی کا بھی فائدہ ہے۔ تو لیجئے میں آپ حضرات کے سامنے یہ ایک مسئلہ پڑھ کے سناتا ہوں،
اور پڑھ کے سنانے کا مقصد بھی یہ ہے تاکہ کوئی بات ہماری طرف سے نہ ہو، بلکہ جو کتابوں میں ہے وہی آپ جو ہے سنیں اور اس کا استفادہ صحیح طور پر آپ تک پہنچ سکے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتاوی رضوی شریف کے 21ویں جلد میں ایک سوال پوچھا گیا، صفحہ نمبر 669۔ سوال پوچھا گیا، روٹی 4 ٹکڑے کر کے کیوں کھاتے ہیں اور ایک ہاتھ سے روٹی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے توڑ کر کیوں کھاتے ہیں؟ اس کا ثبوت حدیث دیجئے، اور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ کسی مذہب میں امام اعظم کے نزدیک یا کس امام کے نزدیک جائز ہے۔ اس میں 2 سوال ایک طرح سے پوچھا گیا، ایک تو یہ کہ روٹی 4 ٹکڑے کر کے کیوں کھاتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ایک ہاتھ سے روٹی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے توڑ کر کیوں کھاتے ہیں۔ یہ 2 سوال اعلیٰ حضرت سے پوچھے گئے، ایک ہی سوال میں یہ 2 سوال ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بڑا سلیس سا اور مختصر سا جواب دیا، اور یقیناً اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحقیق الحمدللہ ہم اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے مسلم ہے، اور ہم اعلیٰ کی تحقیق کو الحمدللہ حرف آخر جانتے ہیں۔ جواب میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، روٹی کے 4 ٹکڑے کرنا کوئی ضروری بات نہیں، بائیں ہاتھ میں لے کر داہنے ہاتھ سے نوالا توڑنا دفع تکبر کے لیے ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو سوال پوچھا گیا تھا کہ روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے کیوں کھاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ اگر کوئی روٹی کو 4 ٹکڑے کر کر نہ کھائے تو اس میں کوئی اس کے لیے کباہت نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ 4 ٹکڑے کرے اور پھر کھائے، بلکہ ہاں ایک طریقہ آپ نے یہ فرمایا کہ اپنے ایک ہاتھ میں روٹی رکھے اور دوسرے ہاتھ سے اس کو توڑ کے کھائے، تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب قدیر اس بندے کو تکبر سے محفوظ فرمائے گا، اور اس کا یہ عمل بھی دفع تکبر کے لیے ہے کہ اس کو گھمنڈ نہیں آئے گا، غرور نہیں آئے گا، اور یہ عمل کرنے سے اس کا غرور بھی ختم ہوگا۔ اس لیے ایک ہاتھ میں روٹی لے کر دوسرے ہاتھ سے توڑ کر کھائے تو یہ بہتر ہے اس کے کبر کو، تکبر کو ختم کرنے کے لیے۔ تو مسئلے کی وضاحت میں اور کر دوں اس طور پر کہ اگر ہم اپنے گھر میں اپنے دوست و احباب کے ہاں دعوتوں میں اگر روٹیاں توڑتے ہیں اور 4 ٹکڑے کر کے رکھتے ہیں، یا دسترخوان پر روٹیوں کے ڈھیر جب آتے ہیں تو ان ڈھیر کو جو ہے روٹیوں کو 4 حصے میں تقسیم کرتے ہیں، آیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کیا جائے، بلکہ یہ کرنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے، ایسا کوئی نہ بھی کرے تو کوئی کباہت نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کو یہ چاہیے کہ ایک ہاتھ میں روٹی رکھے، گویا یہ کہ الٹے ہاتھ میں روٹی رکھے اور سیدھے ہاتھ سے روٹی توڑ کے نوالا بنا کے کھائے، تو اس کے لیے یہ فائدہ پہنچائے گا کہ اس کا غرور تکبر اس سے ختم ہوگا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس بندے کو اللہ رب قدیر غرور سے پاک فرما دے، تکبر سے پاک فرما دے، کیونکہ غرور کرنا یہ شیطانی عمل ہے، اور اسی غرور تکبر کی وجہ سے وہ مردود ہوا۔ اللہ رب قدیر اس غرور سے، تکبر سے ہم تمام اہل سنت و جماعت کو، اہل ایمان کو محفوظ رکھے کہ کبر کرنا بہت برا عمل ہے، اور یہ فائدہ اگر ہم اس سے اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے معاملات میں، اپنے روزمرہ میں یہ عمل کر سکتے ہیں کہ جب بھی کھانے یا ناشتے کے لیے بیٹھے تو ہاتھ میں روٹی لے کر پھر کھایا کرے، تاکہ ہمارا کبر تکبر دور ہو جائے۔ اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ دعا کریں اور کوشش کریں کہ اپنے بھائیوں تک اس مسئلے کو ضرور عام کرائیں، پہنچائیں، تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو اور ہمیں بھی ثواب ملے اور آپ کے بھائی کو بھی فائدہ ہو۔ تو یہ جو ہے انشاءاللہ رب قدیر پھر ایک مرتبہ دعا کروں، عرض کروں اللہ رب قدیر کے بارگاہ میں، آپ بھی آمین کہیں کہ اللہ رب قدیر ہم تمام کو مزید دین متین کی سچی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔
اور تسلسل کے ساتھ ہم تمام کو اس پر کام کرنے کی سعادت بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلے کلپ کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔